إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مدینہ منورہ میں جو سوالات کیے گئے ان میں سے ایک اہم ترین سوال یہ بھی ہے جو آج آپ کے سامنے پڑھا گیا ہے. یہ سوال حیض سے متعلق ہے. خواتین کے مخصوص ایام سے متعلق ہے اور مدینہ منورہ کے اس ماحول میں یہ بہت اہم ترین سوال تھا، کیونکہ اسلام کی آمد سے پہلے مدینہ منورہ کا ماحول، وہاں کا کلچر، وہاں کی تہذیب وہ یہودی طرز سے، یہودی تہذیب سے متاثر تھی، بلکہ یوں کہیے کہ پوری طرح سے یہودی رنگ ان پر چڑھا ہوا تھا. اور یہودیوں کے یہاں ان مخصوص ایام میں عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی تھی. وہ زیادتی یہ تھی کہ ان مخصوص ایام میں عورتوں کا بستر ہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ کھانا پینا، زندگی کی جملہ ضروریات کو سب کو الگ کر دیا جاتا تھا. اور ان ایام میں عورت یوں سمجھیے کہ وہ ایک اچھوت بن کر رہ جاتی تھی. وہ عورت کیا بلکہ جیسے ایک بلا ہو. اور یہی نہیں بلکہ دنیا کی دوسری قوموں میں بھی عورتوں کے اوپر اسی طرح کی زیادتی ہو رہی تھی. دوسری طرف ایسا بھی تھا، بعض قومیں ایسی تھیں، خاص طور سے نصارہ کا نام سب سے سرفہرست معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ہاں اس گندگی کا کوئی تصور احساس بھی نہیں تھا. تو گویا کہ اس مسئلے میں بڑی افراط و تفریط تھی. لہذا اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے یہ دریافت کرنا بہت ضروری تھا. حضرات صحابہ کی طرف سے یہ سوال ہوا. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم ہوا آپ ان کو جواب دیجئے اور ان کو بتلائیے. قل ہوا اذن. بہت ہی مختصر، بہت ہی جامع جواب دیا گیا. آپ ان کو بتا دیجئے وہ گندگی ہے. اب واقعتاً قرآن مجید نے مختصر جواب دیا ہے، لیکن یہ کتنا جامع ترین جواب ہے. وہ یعنی یہ مخصوص ایام، یہ گندگی کے دن ہیں. یہ گندگی ہے، شرعی اعتبار سے بھی گندگی ہے، طبعی اعتبار سے بھی گندگی ہے، طبی اعتبار سے بھی گندگی ہے. شرعی اعتبار سے گندگی ہونے کا مطلب یہ ہے، یہ شریعت نے
ان ایام میں مخصوص مقاربت سے منع کیا ہے۔ طبیعی گندگی اس لیے ہے کہ ظاہر ہے کہ دم فاسد، ناپاک خون کا خروج ہوتا ہے۔ طبی گندگی اس لیے ہے کہ یہ ایام دونوں کے لیے مخصوص مقاربت پر شدید اور خطرناک بیماری کا باعث بن سکتے ہیں، لہذا قرآن مجید نے ایک لفظ کہہ کر ان تمام قباحتوں کو جمع کر دیا، قل هو اذن۔ پھر قرآن مجید نے حکم دیا فاعتزلوا النساء فی المحیض، مردوں کو مخاطب بنایا گیا، عورتوں کے سلسلے میں نہیں کہا گیا۔ یہ نہیں کہا گیا کہ عورتوں کو الگ کر دو، عورتوں کو اچھوت بنا دو، بلکہ مردوں کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ احتیاط کریں۔ فاعتزلوا النساء، تم احتیاط کرو، تم دور رہو خواتین سے، فی المحیض، ان ایام میں، حیض کے دنوں میں۔ اور فاعتزلوا النساء فی المحیض کا کیا مطلب ہے؟ اس اجتناب، اس دوری سے کیا مراد ہے؟ قرآن مجید نے آگے اس کو بیان کر دیا ہے، وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ یہ واو عطف تفسیر کا ہے۔ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاء کی تفسیر بیان کر دی گئی ہے وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ سے۔ اس سے مراد یہ ہے، فَاعْتَزِلُوا کا مطلب یہ ہے کہ مخصوص مقاربت ان سے نہ کرو تاکہ وہ پاک ہو جائیں۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، پھر آگے فرما دیا گیا جب وہ اچھی طرح سے پاک ہو جائیں تو تم ان کے پاس آؤ جاؤ، جہاں سے، جس جگہ سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے۔ یعنی ابھی وقتی جو پابندی لگائی گئی تھی، اس وقتی پابندی کو اب اٹھا لیا گیا ہے، اور یہ ازدواجی آزادی دے دی گئی ہے۔ یہ اسی کی تعبیر ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے خوب توبہ کرنے والوں سے، اور اللہ محبت کرتا ہے خوب پاکی اختیار کرنے والوں سے۔ یعنی بتقاضۂ بشر اگر کسی سے ان ایام میں چوک ہو گئی ہو اور وہ حکم خداوندی کا پاس و لحاظ نہ رکھ سکے ہوں، تو اس میں ان کو بتلا دیا گیا کہ ان کو کثرت سے توبہ کرنا چاہیے۔ گویا کہ ان ایام میں اللہ کے حکم کو ملحوظ رکھنا وہ ہر انسان، ہر مومن کے لیے فرض ہے۔ اگر کوئی احکام خداوندی کے خلاف ورزی کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا، پاپی ہوگا، اور اگر انسان سے دانستہ نادانستہ طور پر اگر اس طرح کی چوک ہو گئی ہے تو اس کو کثرت سے توبہ کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اسی آیت کریمہ میں اللہ کی طرف سے ان کو بشارت سنائی جا رہی ہے، ان اللہ یحب، بے شک اللہ محبت کرتا ہے۔ محبت کرنے کا مطلب ظاہر ہے کہ اس جگہ پر ان کو یہ بشارت سنائی جا رہی ہے کہ جن لوگوں سے اگر ایسی چوک ہوئی اور وہ توبہ کریں گے تو پھر اس دیواجی زندگی کی جو منفعتیں ہیں، اس دیواجی زندگی کی جو فوائد ہیں، وہ سب کچھ اللہ رب العزت تمہیں عطا فرمائیں گے۔ جو محبت مطلوب ہے وہ محبت ملے گی، جو راحت مطلوب ہے وہ راحت تمہیں ملے گی، وہ سب اس کے اندر ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور پاک رہنے کا، پاکی کا التزام اور اہتمام کرنے کا حکم دے دیا گیا اور بشارت سنا دی گئی کہ اللہ پاکی کا اہتمام کرنے والوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ اور یہاں بھی ظاہر ہے کہ اللہ محبت کرتا ہے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ ان کو نوازے گا۔ جو ان ایام میں اللہ کے حکم کو ملحوظ رکھیں گے ان کو دنیا اور آخرت کی بشارتیں سنائی جا رہی ہیں۔ آگے فرمایا گیا نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کی طرح ہیں، بمنزل کھیت ہیں۔ فأتوا حرثکم، تو تم اپنی کھیتی پر آؤ،
अन्ना शि'तुम, जब चाहो। यानी इस आयत करीमा में इज़दिवाजी जिंदगी पर जो पाबंदी लगाई गई थी, अब उस पाबंदी को उठा लिया गया है कि कोई ये ना समझे कि शरीयत की तरफ से ऐसी सख्त पाबंदी लगा दी गई है और ये बार बार ये पाबंदी होती रहती है। कहा कि नहीं, ये तो एक वक्ती पाबंदी है और वो भी तुम्हारे अपने नफे के लिए है, वरना तो असल ये है कि तुम्हारी इज़दिवाजी जिंदगी में तुम्हारे लिए तुम्हारी बीवियां वो बमंजिले खेत के है, तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए बमंजिले फसल के है, काश्त के है। और कुर्बान जाइए कुरान मजीद की इस फसाहत पर, इस बलागत पर, इस दिवाजी जिंदगी के असरार और रुमूज को और पर्दे की उन बातों को और वो हकाइक जिनसे इंसान अपनी जिंदगी में गुजरता है, कुरान मजीद ने कितने हसीन उसलूब के अंदर बयान कर दिया है। निसाउकुम हर्सुल लकुम फअतु हर्सकुम अन्ना शि'तुम। अन्ना ये ज़र्फ़े ज़मान, ज़र्फ़े मकान दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कुरान मजीद ने एक लफ्ज़ के अंदर कैसे राज की बातों की तरफ इशारा कर दिया है। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम वत्तकुल्लाह वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूहु वबश्शिरिल मुमिनीन। और फिर तवज्जो दिलाई गई है, ऐसा ना हो कि इंसान इस दिवाजी जिंदगी की मशगूलियत में अपनी आखिरत से गाफिल हो जाए। इस मौके से तवज्जो दिलाई जा रही है, वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। वक़द्दिमू का मफ़ऊल यहां पर महज़ूफ़, वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम खैरन। और अपने लिए तुम खैर को भी आगे बढ़ाओ, यानी आमाल सालिहा पर तुम्हारी तवज्जो रहे। इस दिवाजी जिंदगी अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गुजारना ये भी इबादत है, लेकिन इस इबादत के अलावा जो दीगर इबादत और भी हैं उनसे तगाफुल ना हो जाए, उनसे गफलत ना हो जाए। खैर के और जो काम हैं वो नज़रअंदाज ना हो जाएं, इसलिए उसकी तरफ खुसूसी तवज्जो दिलाई गई। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। वरना कितने लोग हैं जो इस रिश्ते में मुंसलिक होने के बाद वो अल्लाह को, अपने खालिक को, अपने मालिक को भूल जाते हैं। इस मौके से याद दिलाया जा रहा है कि इस रिश्ते में मशगूल ऐसे ना हो जाओ कि तुम अपने रब को भी भूल जाओ, नेकियों को भूल जाओ। वक़द्दिमू लिअन्फुसिकुम। और कैसी बात कही गई है कि जो कुछ कार खैर करोगे वो किसी और के लिए नहीं, लिअन्फुसिकुम, वो तुम्हारे अपने लिए होगा। वत्तकुल्लाह, ताकीद कर दी गई, अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने का मतलब ही यह है कि मासियतों से इज्तिनाब करो, नेकियों का इल्तिजाम करो, मासियतों से इज्तिनाब करो। वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह। और ताकीद कर दी गई, याद रखो, वअलमू का मतलब ही है मुस्तहज़र, हमेशा ये बात मुस्तहज़र रहे, अन्नकुम मुलाक़ूह, कि तुम उससे मिलने वाले हो, यानी तुम्हारी मुलाकात अल्लाह से होगी। अल्लाह के हुजूर तुम हाजिर हो जाओगे। अल्लाह के जब हुजूर जब हाजिर होगे तो अल्लाह क्या तुम्हारा हिसाब होगा। कैसी ताकीद की जा रही है, याद दहानी कराई जा रही है। कोई शख्स ये ना समझे कि इस दिवाजी जिंदगी ये मेरी अपनी पर्सनल, मेरी अपनी जाती जिंदगी है, जिस तरह से मैं चाहूं उसको गुजारूं। यहां याद दिला दिया गया, याद रखो, जैसे तुम जलवत में अल्लाह से डरते हो, खलवत में भी अल्लाह से डरना। जैसे तुम्हारी जलवत का इम्तिहान, उसका हिसाब बारगाह इलाही में होगा, तुम्हारी खलवत का इम्तिहान भी बारगाह इलाही में होगा। जिस तरह से तुम्हारे तमाम हुकूक के मुतालिक सवाल होगा, इस इज़दिवाजी जिंदगी के असरार और ये पर्दों की बातों के मुतालिक भी अल्लाह के सवाल होगा। इसका ख्याल रहे। वअलमू अन्नकुम मुलाक़ूह वबश्शिरिल मुमिनीन। मोमिनीन को बिशारत सुना दीजिए, यानी जो अल्लाह की इताअत करने वाले हैं, जो खलवत में, जलवत में, हर हाल में अल्लाह के हुक्म पर, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करने वाले हैं,
ان کو بشارت سنائیے، اور بشارت سنانے کا مطلب ہی یہ ہے دنیا کی بھی بشارت، آخرت کی بھی بشارت۔ جو شریعت اسلامی کا پاس و لحاظ رکھیں گے وہ دنیا میں بھی خوشحال رہیں گے، اور آخرت میں بھی اللہ کا قرب، اس کی رضا و خوشنودی ان کو ملے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں زندگی کے ہر مرحلے میں اس کی پوری طاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔